السلام علیکم۔ اب جن ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شیخ ابوالحسن علی بن ابراہیم جعفری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت عظیم روحانی پیشوا اور سچ چشمہ حکمت و عصمت تھے۔ گو آپ مصر کے باشندے تھے لیکن عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ اس کے بعد 391 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں صوفی وہی ہے جو مخلوق سے کنارہ کش ہو کر صرف خالق کا ہو کر رہ جائے اور اس کے حصول قرب کے بعد قرب مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ارادت مندوں میں سے تھے، انہوں نے آپ کے ہمراہ 7 حج ادا کیے اور اکثر خراسان سے روانگی کے وقت ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے مشائخ مکہ کے سامنے ایک جملہ نکل گیا جو سب کے لیے ناگواری کا باعث ہوا، جس کی وجہ سے ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ کبھی اس خراسانی نوجوان کو میرے سامنے نہ آنے دینا۔ لیکن جب کچھ عرصہ کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے تو شیخ احمد سے آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، مگر دربان نے روکتے ہوئے کہا کہ فلاں وقت شیخ نے آپ کو سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت احمد بے ہوش ہو گئے اور ہوش آنے کے بعد بھی مدتوں اسی جگہ پڑے رہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد شیخ باہر نکلے تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری سوء ادبی کی یہ سزا ہے کہ روم کے شہر طرطوس میں جا کر مکمل 1 سال تک سور چراتے رہو اور شب بیدار رہ کر عبادت کرتے رہو۔ چنانچہ یہ تعمیل حکم میں 1 سال پورا کرنے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فوراً باہر نکل کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے احمد، تم میری اولاد اور آنکھوں کا نور ہو۔ یہ سن کر حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور حج کی نیت سے جب مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے مشائخ نے بھی استقبال کرتے ہوئے یہی جملہ کہا کہ تم ہماری اولاد اور آنکھوں کا نور ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت اس طرح مناجات کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ اسی وقت یہ ندا آئی کہ اے جھوٹے، اگر تو ہم سے راضی ہوتا تو کیا ہماری رضا طلب نہ کرتا؟ فرمایا کہ عہد شباب ہی سے میں وظیفہ خوانی کا عادی تھا اور جس دن وظیفہ کا ناغہ ہو جاتا اس دن مجھ پر عطاب الہی نازر ہوتا۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنے قلب پر نظر ڈالی تو سب سے بلند اپنے قلب کو پایا اور جب اہل عزت پر نگاہ ڈالی تو سب سے زیادہ اپنی عزت کو پایا۔ فرمایا کہ ہماری حالت توحید 5 چیزوں پر موقوف ہے: رفع حدیث، اثبات قدم، ہجرت اوطان، مفارقت احوال اور نسیان، یعنی جس شے کا علم ہو اس کو فراموش کر دے اور جس کا علم نہ ہو اس کی جستجو نہ کرے اور ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ مشغولیت اختیار کرے۔ فرمایا کہ توحید و عنایت الہی کے بغیر موافقت و محبت کا اظہار نہیں ہوتا اور ما سوا اللہ کو ترک کیے بغیر وصال خدا حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص حقیقت اشیاء کا دیدار ہو جس شخص کو حقیقت اشیاء کا دیدار ہو اس کے دلائل و شواہد اس کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حالت مشاہدہ میں ایک لمحہ کی فکر بھی 1000 مقبول حجوں سے افضل ہے۔ فرمایا کہ میں نے اکثر و بیشتر صوفیاء کرام سے زہد کی تعریف پوچھی تو سب نے یہی کہا کہ مرغوب اشیاء کے ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ملامتی کون ہے؟ آپ نے ضرب لگا کر فرمایا کہ اگر موجودہ دور میں پیغمبروں کا جواز ہوتا تو فرقہ ملامتوں میں سے ایک پیغمبر ضرور ہوتا۔ فرمایا کہ سماع کے لیے ایسی دائمی تشنگی و اشتیاق کی ضرورت ہے جس قدر بھی پانی پیا جائے تشنگی میں اضافہ ہوتا رہے اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ فرمایا کہ جب صوفی واصل علی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حوادث کا اثر نہیں پڑتا اور صوفی وہی ہے جو عدم کے بعد موجود نہ رہے اور وجود کے بعد معدوم نہ دیکھے اور مخالفین کی کدورت سے قلب کو صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ فرمایا کہ پریشانیاں اور تفرقہ صرف ہستی کے ساتھ ہی وابستہ ہے، لیکن جب صوفی نیست ہو جاتا ہے تو اس کو خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ
چینل اچھا لگا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ دیجئے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔